बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मुल्क के अंदर जितना एक शोर है, एहतजाज है, बहस मुबाहिसा है, नया एक एक्ट है जो कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का, जिसको नाम दिया गया है। इस पर अब तक की क्या डेवलपमेंट है, शरी अदालत में ये केस गया तो वहाँ क्या हुआ, और अब जो ख्वाजा सराज इनके नाम पर कहा गया कि ये उनके तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, वो खुद निकल आए हैं और वो हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं कौम को कि हमारे नाम पर इन्होंने क्या वारदात की है। इस बारे में ये हक़ाइक़ मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शरी अदालत में इसकी कल पैरवी हुई इस केस की, और जब अदालत से बाहर निकले मीडिया की टीमें, वहाँ पर जो इस बिल के खिलाफ गए हैं, जिन्होंने रजू किया है, सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं जमात इस्लामी के, और या मकबूल जान हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, और इसी मौका पर ख्वाजा सराओं की एक तंजीम है शीमेल एसोसिएशन, और उसकी सदर हैं अलमास बोबी, जो खुद भी एक एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है उन लोगों के लिए जो इस बिल के हक में बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं कि गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आइए खुद अलमास बोबी की जुबानी सुनिए कि उन्होंने इस बिल के हवाले से क्या कहा। ख्वाजा सराउं रेप भी कर सकता, किए भी इन्होंने किए भी हैं। पीपल पार्टी, पीटीआई और पीएमएलक्यू, इन सब ने लॉ पास किया। 2 घंटे बाद उसका ज़हन बदल जाए, नहीं मैं शादी का कैंसिल कर, मैं औरत हूँ, फिर उसका औरत का बनाओगे। 2 घंटे बाद औरत हूँ मैं, फिर उसका औरत का बनाओगे। रूप में रेप किए भी जितने ज्यादा आईडी कार्ड्स, उतने ज्यादा फंड, उतना ज्यादा इन एनजीओ का फंड मिलेगा। जितने ज्यादा शनाख्ती कार्ड, ये जितने जॉब कर रहे हैं ये ख्वाजा सरा हैं, जितने जॉब कर रहे हैं ख्वाजा सरा हैं, औरतों वाले कपड़े पहन के ख्वाजा सरा बन के जॉब कर रहे हैं। एक और मैं एक पूरे पाकिस्तान के पॉइंट सुन लें, पूरे पाकिस्तान की आप रिपोर्ट से मंगवाएं कि जितने एड्स में डेथ हुई है उनका चेक करें, कोई ख्वाजा सरा नहीं है। जितने ये एड्स पे काम कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं कॉर्नर पे डब्बे उठाए हुए, डेरे पे सेफ सेक्स करें कि एड्स ना हो। एड्स वाले वो बाहर के पैसे इनको देते हैं। जितने पाकिस्तान की रिपोर्ट्स आप देखें वो ख्वाजा सरा कोई नहीं है। एक और बात, जितने पाकिस्तान में मर्डर्स हो रहे हैं कराची से लेकर लाहौर तक, पेशावर तक, उनकी ये आपने कलेक्ट करनी है उनकी रिपोर्ट। कोई ख्वाजा सरा नहीं है। जब वो कपड़े उतारते पोस्टमार्टम के लिए तो अक्सर मुझे फोन आते, जी ये ख्वाजा, ये तो मर्द था, तो मैं कहते भुगतो। अब मीडिया वाले ख्वाजा सरा बोल रहे हैं, हमने कोई ख्वाजा सरा कत्ल आज तक नहीं हुआ। शराफत से घरों में रहते हैं, वो मर्द भी घर में नहीं आ रहे थे। पूरी आप भी यहाँ तशरीफ। जी जनाब, ये इस्लामाबाद की शरी अदालत के मनाजिर हैं। वहाँ से जब इस केस की पैरवी के बाद निकले हैं लोग, तो जो शीमेल एसोसिएशन है पाकिस्तान की, ख्वाजा सराओं की एक तंजीम है, और अलमास बोबी जो हैं वो बड़े मारूफ इनके एक लीडर हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने इस मौका पर जो कुछ कहा है आपने खुद सुन लिया कि उन्होंने वाजे कर दिया कि ये बिल लाने वालों का ख्वाजा सराओं के हकूक़ के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ये खेल है सारा बैरून मुल्क की तंजीमात का, एनजीओज़ का, और जितने ज़्यादा शनाख्ती कार्ड पेश किए जाएंगे जिस पर जिन्स ट्रांसजेंडर लिखी होगी उतने ज़्यादा इनको पैसे मिलेंगे। उन्होंने ये सारा एजेंडा बेनकाब कर दिया है। ये खेल गिनौना जो खेला जा रहा है और उसकी आड़ में जो कुछ किया जाना है, ये सारा कुछ उन्होंने बेनकाब कर दिया है। नाज़रीन, शरी अदालत में जो कार्रवाई हुई है उसमें बहुत से लोग पेश हुए, बारी बारी वो आते रहे, अदालत से इस्तदा करते रहे कि हमें भी इस पिटीशन में शामिल किया जाए। इसमें फरतुल्लाह बाबर हैं, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बुजुर्ग रहनुमा हैं, वो अदालत में पेश हो गए, और उनका ये कहना था कि जिस वक्त सेनेट में ये बिल पेश किया गया था तो वहाँ सारी जमातें मौजूद थीं, हमारी मौजूदगी में ये बिल लाया गया जो बाद में कानून का दर्जा बना, तो हमें इस कानून का पहरा देना है। गोया कि वो खुलकर इस बिल के दिफा में सामने आ गए। और मेरी इतलात के मुताबिक कि जी पीपल्स पार्टी के रजा रबानी, सेनेटर फरतुल्लाह बाबर, ये लोग पेश थे इस बिल को पेश करवाने में। अब यहाँ मैं आपको आज एक बड़ी खबर ये भी दे रहा हूँ कि 4 खवातीन हैं जो मुहर्रिक बनी थी इस बिल की, जिसको सेनेट में पेश किया गया, और एक काफ लीग की सेनेटर थी, एक पीटीआई की सेनेटर थी, और एक पीपल्स पार्टी की सेनेटर थी, और चौथी नून लीग की सेनेटर थी।
ان میں سے ایک جو کلثوم پروین ہے نون لیگ کی سینیٹر، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، وہ وفات پا چکی ہیں کورونا کے باعث۔ پی ٹی آئی کی جو سینیٹر ہیں سمینہ عابد کے پی کے سے، ان کو میں نے فون پر رابطہ کر کے موقف لینے کی کوشش کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب نہ میرا اس بل سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہے، کیونکہ اب وہ سینیٹر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر صاحبہ جو ہیں اور کاف لیگ کی سینیٹر، ان دونوں سے رابطہ نہیں ہو پایا بسیار کوشش کے، کیونکہ انہوں نے فون اپنے بند کر رکھے۔ اب ناظرین، حقائق اور واقعات یہ ہیں کہ شرعی عدالت میں اس بل کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کی کچھ شقوں کو اسلام اور شریعت کی روح سے متصادم قرار دے دیا ہے اور اس پر نظر ثانی کا کہا ہے۔ وفاقی حکومت نے جی اس پر اپنا جواب جمع کرا دیا ہے عدالت میں۔ وفاقی وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ اور قمر زمان قاہرہ صاحب، دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ شریعت سے متصادم کسی بھی قانون کو جو فیصلہ ہوگا شرعی عدالت کا، اس کو منوان قبول کیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ کچھ لوگوں نے اس پر چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ شکوں کو ان پر اعتراضات اٹھا کر۔ اور انہوں نے مزید یہ کہنا چاہا کہ جب یہ بل 2018 میں سینٹ میں قومی اسمبلی میں لایا گیا، بحث کیے بغیر اس کو منظور کر لیا گیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ساری جماعتیں موجود تھیں، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس گناہ میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ ناظرین، حقائق یہ ہے کہ 2-3 شکے ہیں جن پر بہت زیادہ شور مچا ہے اور اسی پر ہی تو سارا شور ہے، گیم ساری یہاں پر ہی ہے۔ اب میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں کہ اس بل پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، قانون بنا کوئی اعتراض نہیں۔ خواجہ سراؤں کے آپ تحفظ کی بات کرتے ہیں، کون روکتا ہے آپ کو کہ آپ ان کو تحفظ نہ دیں؟ کس نے روکا ہے؟ اسلام سب سے بڑا دائی ہے ان کے حقوق کے تحفظ کا۔ ہے آپ نے سمجھا جی کہ اس ملک میں ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے، ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کو ہراسگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں ہیں معاشرے میں، نوکریاں، ہسپتالوں میں، تو جناب آپ بل لے آئے، آپ نے اس کو ایکٹ بنا دیا، بہت اچھا ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ وہ شکیں جنہوں نے ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو مضطرب کر دیا ہے، بے چین کر دیا ہے، اصل واردات کیا ہے؟ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں کہ اس بل کا نام رکھا گیا ہے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018۔ حالانکہ نام تو ہونا چاہیے تھا اس کا کہ پروٹیکشن آف انٹرسیکس رائٹس ایکٹ 2018۔ اب یہاں باریک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دو اصطلاحات ہیں۔ انٹرسیکس کی جو اصطلاح ہے وہ عام معنوں میں استعمال ہوتی ہے، وہ سارے جو ہمارے آس پاس ہیں، خواجہ سرا جن کو ہم ہجڑا بھی کہتے ہیں اور عرف عام میں ان کو خسرے کہتے ہیں، مہنس کہا جاتا ہے، یہ چاروں اقسام ہیں مختلف، جن میں پیدائشی طور پر کوئی نقص پایا جاتا ہے اور بعد میں کچھ آپریشن کے بعد جن کی جنس تبدیل ہو جاتی ہے، لڑکا ہوتا ہے، اس کے زیادہ ہارمونز لڑکیوں سے مشابہت رکھتے ہیں تو وہ آپریشن کے بعد لڑکی بن جاتی ہے، لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ لڑکا بن جاتی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے جو ہوتا آیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تعریف رکھنے لگا ہوں ٹرانسجینڈر۔ یہ ایک امبریلا ٹرم ہے، امریکن اصطلاح ہے، اور جتنی معروف ڈکشنریز ہیں، آکسفورڈ ڈکشنری ہے، اس میں اس کا مطلب ذرا غور کرنے والا ہے، ذرا غور سے آپ اس کا مطلب سمجھ لیجئے۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے جی کہ ایک ایسا شخص جو سمجھتا ہے کہ اس کی پیدائش کے وقت جو اس کو جنس بتائی گئی تھی، اب وقت گزرنے کے ساتھ اس کے احساسات، جذبات، خیالات، اس کی چال ڈھال، وہ سمجھتا ہے کہ اس جنس سے مطابقت نہیں رکھتی، تو وہ اپنی سوچ کے مطابق، کوئی اس کا تعین کوئی اور نہیں کرے گا، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی اس کی رپورٹ ہوگی، نہ کوئی ٹیسٹ ہوگا اس کا، صرف اور صرف اس شخص کی ذاتی سوچ ہوگی جو جا کر کہے گا کسی ادارے میں کہ جی میرے احساسات چونکہ لڑکیوں والے ہیں تو میری جنس جو ہے وہ نادرہ میں اس کو میرے شناختی کارڈ پر، میرے ڈرائیونگ لائسنس پر جنس عورت لکھ دی جائے۔ اسی طرح ایک خاتون ہیں، اگر وہ یہ جا کے کلیم کرتی ہیں، دعویٰ کرتی ہیں جی کہ میں ہوں تو عورت پیدائشی طور پر، لیکن اب میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے سارے خیالات اور احساسات مردوں والے ہیں، تو میری جنس کا تعین کر لیا جائے مرد۔ اب اس سے طوفان جو اٹھنے والا ہے، اس کی جانب بھی علماء نے نشاندہی کی ہے، اور یہی سارا چکر ہے کہ اس شک سے فائدہ اٹھا کر ایک چور دروازہ کھول دیا گیا ہے پاکستان میں، اور یہ ایجنڈا ہے ہم جنس پرستوں کا بین الاقوامی طور پر، اور یہاں سے قانون وراثت جو ہے اسلام کا، اس پر بڑی زد پڑنے والی ہے۔ خانگی نظام جو ہے پاکستان کا، وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہونے والا ہے۔ اب یہاں جناب اس بل کے حق میں اچھلنے والے یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے جی، ایویں شور مچب ہے
کہ پاکستان میں شادیوں کی اجازت ہم جنس پرستی کی ملنے والی ہے، اس قانون میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مان لیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک سادہ سی بات ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے، پاکستان کا قانون آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اب اس جینڈر کے جو ایکٹ لایا گیا ہے ٹرانسجینڈر کا، اس میں فائدے کی ایک کھڑکی کھول دی گئی ہے، چور دروازہ، یعنی ایک اچھا بھلا مرد جو ہے وہ جا کر اپنے شناختی کارڈ پر جنس عورت لکھوا دیتا ہے۔ اب 2 مرد تھے، شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ہو نہیں سکتی تھی، اب ایک نے جنس عورت لکھوا دی، وہ شادی کریں گے قانوناً، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 عورتیں شادی کر کے کلیم کر کے رہنا چاہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قانون آئین پاکستان کا معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ اب اس نئے ایکٹ کے بعد کیا ہوگا، ان دونوں میں سے لڑکیوں میں سے یا خواتین میں سے ایک جا کر نادرہ میں اپنی جنس ڈکلیئر کروا لے گی مرد کی، تو وہ کہیں گے جی کہ یہ مرد ہے، میں عورت ہوں، میں اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، پھر آپ کیسے روکیں گے اس کو، کون روک پائے گا؟ تو جناب یہ ہے سارا چکر کہ یہ سارا کھیل گناونا جو ہے این جی اوز کا کھیلا ہوا ہے۔ امریکہ میں اس پر بہت خوشی منائی گئی، امریکن ایمبیسی نے اس پر جو ہے وہ ٹویٹس کی ہیں، بیان دیے ہیں کہ پاکستان میں LBGT جو ہے اس کے لیے حقوق کے لیے ہم خوش آئند قرار دیتے ہیں اس پروٹیکشن ایکٹ کو۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے حقائق اب تک جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اب انتظار ہے شرعی عدالت کے فیصلے کا۔